بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حرمین کو جراثیم سے محفوظ بنانے کے لیے اسپیشلسٹ کمپنیوں سے معاہدہ۔ حرمین انتظامیہ نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف کو جراثیم سے محفوظ رکھنے کے لیے 3 خصوصی کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے کہا ہے کہ تینوں کمپنیاں سینیٹائزنگ کی اسپیشلسٹ ہیں جو آئندہ دنوں میں حرمین شریفین میں کام کا آغاز کریں گی۔ حرمین انتظامیہ کے تحت خدمات کے شعبے کے سربراہ محمد بن مصلح الجابری نے کہا ہے کہ سینیٹائزنگ کی اسپیشلسٹ کمپنیوں کے ساتھ معاہدے انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کی ہدایت پر کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسپیشلسٹ کمپنیاں انتہائی جدید آلات اور ادویہ کا استعمال کرتے ہوئے حرمین کی کورونا سمیت ہر قسم کے وائرس سے محفوظ رکھنے کو یقینی بنائیں گی۔ قرض نہندگان کی فوری رہائی کا شاہی حکم۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کیا ہے جس کے تحت بعض عدالتی فیصلوں اور احکامات پر عمل درآمد معطل کر دیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق نجی حقوق کے سلسلے میں ایسے قرض نہندگان کو عارضی طور پر فوری رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے جنہیں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے حراست میں رکھا گیا تھا۔ اسی طرح ان عدالتی احکامات پر عمل درآمد کو بھی معطل کر دیا گیا ہے جن میں بچوں کی اپنے علیحدہ ہو جانے والے والدین میں سے کسی ایک سے ملاقات کو ممکن بنایا گیا تھا۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مطلوب تمام تر احتیاطی اقدامات مکمل ہونے کے متعلقہ کمیٹی کی جانب سے اعلان تک معطل رہے گا۔ سعودی عرب میں موجود تارکین کے خروج عہدہ میں توسیع۔ کورونا وائرس کے حوالے سے موجودہ صورتحال کے پیش نظر محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جوازات نے مملکت میں موجود غیر ملکیوں کے ایگزٹ ری انٹری خروج عہدہ کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع کا آغاز کر دیا ہے۔ وہ غیر ملکی جو اپنے ملک جانا چاہتے تھے مگر موجودہ حالات میں سفر پر عارضی بندش کے سبب وہ نہیں جا سکے، ان کے خروج عہدہ کی مدت میں خودکار طریقے سے توسیع کر دی جائے گی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے خصوصی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے مملکت میں موجود تارکین کو مراعات دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے جوازات کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ صنعتی یا تجارتی شعبے سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن جن کے ایگزٹ ری انٹری ویزے کی مدت 25 فروری سے 24 جون 2020 تک تھی اور وہ موجودہ حالات کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے، ان کے ویزوں میں خودکار طریقے سے 3 ماہ کی توسیع کسی فیس کے بغیر کر دی جائے گی۔ فیکٹریوں میں ہر ہفتے لاکھوں ماسک تیار۔ سعودی عرب میں طبی ماسک بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ان کی قلت نہیں ہوگی۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی FDA نے جاری بیان میں شہریوں اور مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کو اطمینان دلایا ہے کہ ماسک بڑی تعداد میں موجود ہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے بتایا ہے کہ سعودی فیکٹریاں ہر ہفتے لاکھوں حفاظتی ماسک تیار کر رہی ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق سعودی عرب نے سینیٹائزر تیار کرنے والی فیکٹریوں کی تعداد بڑھا کر 31 کر لی ہے۔ یہ اقدام کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سینیٹائزر کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت سینیٹائزر کی طلب بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جب سے کورونا بحران شروع ہوا ہے تب سے تمام طبی آلات اور کورونا سے بچاؤ میں کام آنے والی ادویہ کی برآمد معطل کر دی گئی ہے۔ کرفیو 9 شہروں میں اوبر سروس معطل۔ سعودی عرب میں اوبر نے کرفیو کے بعد سعودی عرب کے 9 شہروں میں ٹیکسی سروس معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی وزارت داخلہ نے نئے کورونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر مملکت کے 9 شہروں میں مکمل کرفیو لگایا ہے۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق اوبر کمپنی نے اس سے قبل سعودی عرب میں سمارٹ ایپلیکیشن کے ذریعے ٹیکسی بک کرانے کی سروس معطل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ صارفین کو مطلع کیا تھا کہ تا اطلاع ثانی ٹیکسی بک کرنے کی سہولت معطل کر دی گئی ہے۔ اوبر کمپنی نے ای میل کے ذریعے صارفین کو پیغام بھیجا ہے جس میں تحریر ہے کہ کمپنی ریاض، تبوک، دمام، زہران، الحفوف، جدہ، طائف، القطیف اور خبر شہروں میں ٹیکسی سروس معطل کر رہی ہے۔ یہ فیصلہ 9 شہروں میں مکمل کرفیو کے فیصلے پر عمل درآمد کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ بیوی کو گندے پانی کی چائے پلانے والا گرفتار۔ مکہ مکرمہ پولیس نے گندے پانی سے چائے بنا کر بیوی کو پیش کرنے اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے والے سعودی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر لوگ حیران رہ گئے۔ جس نے بھی یہ ویڈیو دیکھی افسوس اور شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔
سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شہری گندا پانی کپ میں لے کر اس سے چائے بنا رہا ہے اور اسے اپنی بیوی کو پیش کر رہا ہے۔ مقامی شہری نے گندے پانی کی چائے بنانے کی ویڈیو خود سوشل میڈیا پر جاری کی۔ مکہ مکرمہ پولیس کے ترجمان محمد عبدالوہاب الغامدی نے بتایا کہ پولیس کے ماتحت فوجداری امور کی سراغ رساں ٹیم نے ویڈیو کلپ جاری کرنے والے کی نشاندہی کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ مقامی شہری عمر کے چوتھے عشرے میں ہے۔ اب اس سے اس کی گنہونی حرکت کے بارے میں پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ کورونا میں مبتلا پاکستانیوں کی حالت مستحکم۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفارتخانے اور قونصلیٹ نے مملکت میں 6 پاکستانیوں کے کورونا میں مبتلا ہونے کی تصدیق کی ہے۔ تمام کی حالت مستحکم ہے۔ قونصلیٹ ذرائع نے بتایا بدھ کو یمبو میں ایک پاکستانی کے کورونا میں مبتلا ہونے کا پتہ چلا ہے۔ ہسپتال میں زیر علاج ہے، اس کی بھی حالت اب بہتر ہے۔ اب تک کسی کے ہلاک ہونے کی مصدقہ اطلاع نہیں ملی، جبکہ طائف میں ایک مریض صحت یاب ہو چکا ہے۔ قونصل جنرل خالد مجید نے اردو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ کورونا کے مریض پاکستانیوں کو علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ سفارتخانے یا قونصلیٹ سے ابھی تک کسی مقیم پاکستانی نے طبی سہولتوں کی فراہمی کے حوالے سے کوئی رابطہ کیا اور نہ کوئی شکایت سامنے آئی ہے۔ آن لائن سامان کیسے وصول کریں؟ نئے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور اس سے بچنے کے لیے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی اپنا بیشتر وقت گھروں میں گزار رہے ہیں۔ اشیاء صرف اور ضروری سامان آن لائن طلب کیا جا رہا ہے اور ہوم ڈیلیوری سروس کا رواج بڑھا ہوا ہے۔ اس ماحول میں ایک بڑا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ مقامی شہری اور تارکین وطن آن لائن طلب کیا گیا سامان کس طرح وصول کرے تاکہ وہ کورونا وائرس لگنے سے محفوظ رہ سکے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی وزارت صحت نے آن لائن سامان وصول کرنے کا طریقہ کار بتایا ہے۔ سب سے پہلے صارف یہ اطمینان کرے کہ ہوم ڈیلیوری سامان فراہم کرنے والی کمپنی انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کمیشن کے ہاں رجسٹر ہے یا نہیں۔ صرف ایسی کمپنی کے سروس حاصل کی جائے جو کمیشن کے ہاں رجسٹر ہو۔ ہوم ڈیلیوری سروس فراہم کرنے والی کمپنی کے اہلکار سے سامان کی وصولی کے وقت کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے۔ سامان کی قیمت کیش میں دینے کے بجائے آن لائن ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ سامان وصول کرنے کے بعد دونوں ہاتھ بہت اچھی طرح صابن اور پانی سے دھوئے جائیں۔ ہاتھ دھونے سے قبل چہرے پر ہاتھ نہ لگایا جائے۔ کورونا کے مزید 137 مریضوں کی تصدیق۔ ترجمان وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سعودی عرب میں کورونا وائرس میں مبتلا مزید 137 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ مزید 2 افراد اس مرض کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گئے۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعلامیے کے حوالے سے مقامی ویب نیوز سبق کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا وائرس میں مبتلا مریضوں کی مجموعی تعداد 2932 تک پہنچ چکی ہے۔ مملکت میں اب تک کورونا وائرس سے 631 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں، جن کا باقاعدہ کووڈ 19 کا ٹیسٹ کرنے کے بعد نیگیٹو آنے کے بعد انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کیا جا چکا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے مسلسل کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر سے لوگوں کو آگاہ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے اردو سمیت مختلف زبانوں میں موبائل پیغامات بھی ارسال کیے جا رہے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ سماجی رابطوں انتہائی حد تک محدود کر دیں، ہاتھوں کو مسلسل دھوئیں اور اطراف کا خاص خیال رکھیں۔ انڈے ذخیرہ کرنے والا غیر ملکی گرفتار۔ طائف میونسپلٹی نے انڈے ذخیرہ کرنے والے ایک غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار شدہ شخص نے بحران پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے انڈوں کی بڑی مقدار گودام میں ذخیرہ کر رکھی تھی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کہا ہے کہ انڈوں کا مصنوعی بحران پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میونسپلٹی نے بتایا ہے گرفتار شدہ غیر ملکی کے پاس میڈیکل کارڈ نہیں تھا۔ انڈے ذخیرہ کرنے کے لیے صحت ضوابط کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ مذکورہ شخص کے خلاف اطلاع ملنے پر کارروائی کی گئی۔ گودام میں انڈوں کی بڑی مقدار ضبط ہوئی ہے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ مارکیٹ میں انڈوں کا بحران نہیں، بلدیہ کے اہلکار دورے کر رہے ہیں، تاہم طلب اور رصد میں فرق واقع ہوا ہے، جس کے باعث انڈے کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔